اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکی کو بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جو ہے وہ پاکی والا ہے، اللہ تبارک و تعالی پاکی والا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالی کو ہر نقص اور عیب والی چیز سے پاک جاننا یہ اس کی پاکی ہے، اور یہ جب بندہ بیان کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا کلمہ توحید بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سبحان اللہ کا لفظ بولتا ہے، تو یہ ہمیں ذکر اس کا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جو اپنے بندے کو، ایک خاص بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اور مسجد اقصی کیسی؟ فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد، یعنی اس کے چاروں طرف، اس کے اطراف میں برکت رکھی ہے۔ برکت کس چیز کی ہے؟ اس کے اندر بھی علماء کی تفاسیر مختلف ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد باغ اگائے ہیں، یعنی اس کے ارد گرد جو ہے وہ پھل ہیں، باغ ہیں، باغات ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی طرف نشانی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی برکت کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر انبیاء کی قبور ہیں، وہاں پہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے تھے، ان کی وہاں قبریں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی جو انبیاء کی قبریں ہیں اللہ فرماتا ہے وہ بھی برکت والی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے بھی جو آس پاس کی جگہیں ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رات کے چھوٹے سے حصے میں اسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہاں یقیناً ہر مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا، معراج کب ہوئی، کیوں ہوئی، یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ اب جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو جس نے جتنا بڑا مرتبہ پایا نا اس کے لیے اتنی زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے عظیم بنا کے بھیجا، تو مشکلیں اور پریشانیاں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی۔ اب اعلان نبوت کے بعد وقت گزرتے گزرتے جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال اعلان نبوت کیے ہوئے ہو گئے۔ اب وہاں جب 12واں سال تھا نا، اس سال سے 1 سال پہلے یعنی 11ویں سال کے اندر تقریباً جو ہے وہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جن کی کفایت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، یعنی ابو طالب کے ذریعے اثر رہے حضور سید عالم بچپن میں۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ابو طالب بھی چلے گئے۔ جب یہ دونوں چلے گئے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف پہنچی، تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی پورے سال کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی تکلیف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی کہ جب مکے والوں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچی تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں پہنچے تو وہاں کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ وہاں لوگوں نے کس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں اور تکلیفوں میں ڈالا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم غم کی حالت میں تھے، غمگین تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید عالم کو خوش کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے معراج عطا فرما دی اور اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کروا دیا، اور جو سارے غم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے ان سب کو مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار حضور سید عالم کو سر کی آنکھوں سے کروا دیا۔ تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب دیکھیے پھر معراج ہوئی کس طرح کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بستر پہ آرام فرما تھے، ام ہانی کے گھر تھے، اپنی چچا زاد بہن کے، وہاں آپ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، اچانک جو ہے وہ کمرے کی چھت پھٹی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آئے
اب اس کے اندر مختلف روایتیں ہیں. کسی نے کہا کہ پہلے وہ آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے, عرض کیا میرے مالک و مولا میں انہیں اٹھاؤں کس طرح؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل ان کے پاؤں دباؤ یا ان کے پاؤں چومو, مختلف روایتیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کافوری لبوں کے ساتھ ان کے پاؤں کو چوما. اب جب بوسے دیے تو حضور اٹھے, آنکھ کھلی تو پوچھا جبریل کس لیے آئے ہو؟ تو جبریل عرض کرنے لگے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے, اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, وہاں سے گئے حتیم کعبہ کے اندر یعنی مسجد حرام میں پہنچے. وہاں اب دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہوا. ابھی حضور سید عالم علیہ السلام کو نا تھوڑی نیند تھی, ابھی تھوڑی نیند باقی تھی. حتیم کعبہ کے اندر جبریل علیہ السلام نے انہیں لٹا کے حضور کا سینہ چیرا گیا, حضور کے سینے کو چاک کیا. یہ معاملہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا, یہ تقریباً آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ بچپن میں تھے, پھر جب جوانی کے اندر آئے تب, پھر جب حضور سید عالم پر وحی نازل ہونی تھی تب, اور پھر جب معراج کی طرف جانا تھا اس وقت ہوئے. بچپن میں اس لیے ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا, آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ جنت کے پانی سے دھویا گیا اور بھی بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا گیا. تو اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ جو بندہ جب بچپن سے جوانی کی طرف منتقل ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک کچھ حرکتیں ہوتی ہیں, فطرتاً بندے کے اندر کچھ نہ کچھ حرکتیں بری پائی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو دھو کے ان ساری جو حرکتیں انسانی فطرت کے اندر پائی جاتی تھی ان کو رب تعالیٰ نے ان کے دل سے دور فرما دیا. اور پھر جب جوانی کے دن آئے تو جوانی کے اندر بھی بندے کے اندر ایک جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے. عام بندے کی بات کر رہا ہوں, بلا تمثیل بلا تشبیہ. عام بندے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جوانی کا ایک نشہ آتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بھٹکنے کی بھی طرف چلا جاتا ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دھویا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, جو لذات پیدا ہوتی ہیں, دل کے اندر خواہشات آتی ہیں, ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا. اور پھر دیکھیے جب وہی نازل ہونے کا وقت آیا نا, اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا, دھویا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا علی ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا, کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا نا تو وہ جو پہاڑ ہیں وہ قرآن کی جو لذت ہے اس کو برداشت ہی نہ کر سکتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اس خوف سے اس ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہاں پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے اور پورا قرآن دل مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل مصطفیٰ کے اندر رکھی. تو یہ وجہ تھی, اس لیے پھر دھویا گیا. اور معراج کی رات کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا تھا, وہاں عالم تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی طلب کی, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروایا تو فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نے ضد کی تو صرف ایک سوئی کے نکے کے برابر ایک جھلک دکھائی تھی, تو حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے, جو 70,000 ساتھ گئے تھے وہ بھی مر گئے اور پہاڑ بھی سیاہ ہو گیا جل کے. اتنی تجلی پڑی. حضرت موسیٰ تو برداشت ہی نہیں کر سکے, حالانکہ وہ بھی نبی تھے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو پھر سے دھویا گیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تاب اپنے اندر پیدا کر سکیں. اور پھر مسجد حرام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا. اب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں تمام انبیاء بھی وہاں موجود تھے. اب یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں, جب جہاں چاہتے ہیں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے وہ انہیں پہنچا دیتا ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ دنیا کی زندگی سے ان کی آخرت کی زندگی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اور وہاں تمام انبیاء آئے. اب یہاں بڑی حکمت کی بات, اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد اقصیٰ میں, انبیاء سارے بیٹھے ہیں. حضور تشریف لائے, پیچھے کھڑے ہو گئے, مصلی بچھا ہوا ہے, انبیاء صفوں پہ صفیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, جد الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے والد حضرت آدم علیہ السلام, پوری مخلوق کے عالم بنی آدم, پھر حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی وہ بھی موجود ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں وہ بھی موجود. اب ان سب کی موجودگی میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مصلی پہ آگے نہ بڑھے, اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے, عاجزی اختیار کرتے ہوئے حضور آگے نہ بڑھے, لیکن جبریل نے حضور کے بازو کو تھاما اور کہا یا رسول اللہ یہ مصلی آپ ہی کی جگہ ہے, یہاں آج آپ ہی کھڑے ہوں گے. یہاں ایک بڑی نکتے کی بات میرے ذہن میں آئی. اب دیکھیے اگر مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے,
ایک نماز بندہ پڑھتا ہے نا، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے مسجد حرام کے اندر. اور مسجد اقصی میں 2 روایتیں ہیں، ایک ہے 50,000 دوسری ہے 25,000. چلو 50 ہی لگا لیں. 50% اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ثواب کم ہوا نا وہاں جانے کی وجہ سے انبیاء کی. اب نماز کا ثواب کم ہو گیا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ سارے انبیاء جہاں مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں تو مسجد حرام میں بھی تو آ سکتے تھے نا. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ مسجد حرام میں کیوں نہیں بلایا، مسجد اقصی میں کیوں بلایا، اور حضور ہی وہاں کیوں گئے؟ تمام انبیاء بھی تو آپ کی بارگاہ میں آ سکتے تھے، مسجد حرام میں نماز پڑھ سکتے تھے، 50,000 جو 50% زیادہ ثواب لے سکتے تھے، لیکن مسجد اقصی میں کیوں بلایا؟ اب یہاں ایک شرعی قاعدہ سمجھیے، شرعی قاعدہ اور قانون سمجھیے، مسئلہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر یہاں امام صاحب ہیں، مثال میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں، میں یہاں امام ہوں جمعے کا، میرے ہوتے ہوئے میں یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی اور اگر چاہے مفتی آ جائے، پیر آ جائے، حکم شرع یہ ہے کہ جو پیش امام ہے جس کو آپ نے منتخب کیا ہوا ہے وہی نماز پڑھائے گا. پیچھے چاہے پیر آئے، جو مرضی آئے، وہ پیچھے ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، آگے مصلی پہ نہیں پڑھے گا. اس کے اندر شان نہ امام کی گھٹی ہے، نہ اس مفتی صاحب کی جو ہے وہ کم ہوئی، نہ اس کی بڑی ہے، نہ امام کی کم ہوئی نہ بڑی ہے، کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اگر یہی امام صاحب کسی اور مسجد میں جائیں، وہاں جا کے وہ اس مسجد کا امام ان کے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو آگے لا کے کھڑا کرے تو سب پہ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ یہ جو آیا ہے یہ افضل ہے، یہ جو ہمارا امام ہے یہ اس سے درجے میں کم ہے. اب مسئلہ سمجھیے، شرعی مسئلہ یہ تھا. اب اگر تمام انبیاء آتے مسجد حرام میں تو کسی لونڈے نے، کسی جو ہے وہ خبیث العقل شخص نے بعد میں یہ کہہ دینا تھا کہ انبیاء تھے تو حضور سے افضل، وہ پہلے آئے تھے تو افضل، لیکن حضور کیونکہ پیش امام تھے، مسجد حرام میں وہی رہتے تھے، اس لیے وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ بات یہ ثابت نہیں کرتی کہ حضور سب سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے بحث اور مباحثے ختم کر دیے. حضور کو مسجد اقصی میں بلایا جہاں کئی انبیاء جو ہے وہ امامتیں کروا کے گئے، نمازیں پڑھا کے گئے. وہاں جد الانبیاء بھی موجود ہیں، وہاں خلیل اللہ بھی موجود ہیں، وہاں ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، وہاں کلیم اللہ بھی موجود ہیں، باقی بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء موجود ہیں. ان کی موجودگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا میرے محبوب کو مصلی پہ چڑھا کے کھڑا کر دو تاکہ آنے والی نسل کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے باقی انبیاء کی شان بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو میرے محبوب کی شان ہے اس شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم علیہ السلام کی شان کو سب پر عیاں کیا. پھر حضور سید عالم علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی. نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ عیاں ہمان ہے اول آخر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہمان ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر چکے تھے، یعنی جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، جو پہلے اپنی نبوت کا دور گزار چکے تھے، آج وہ سارے کے سارے سید عالم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی. اب دیکھیے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جب حضور سید عالم علیہ السلام معراج سے واپس آئے نا، آ کے خبر دی. اب یہاں پہ جو میں بات عرض کروں گا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام نے جب آ کے واپس خبر دی، لوگوں کو بتایا، تو اس معراج سے مراد جو معراج ہے نا یہ روحانی تھی، یعنی حضور سوئے ہوئے تھے اپنی جگہ پر ہی، لیکن حضور علیہ السلام کو خواب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گیا، پھر مسجد اقصی سے جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کروائی. یہ سارا کچھ کیا ہوا خواب کے اندر. ایک لوگوں کا نظریہ یہ ہے. اب ان کا بڑا پیارا اور سمپل سا جواب، آپ مجھے بتائیے کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کہے کہ میں جی رات خواب گیا سی امریکہ، میں اتنے گیا، میں انہوں نے صدر نوں پکڑیا، چپیڑا مار کے واپس آ گیا، میں فلاں ملک گیا، میں اتوں یہ چیزاں خریدیاں، میں خرید کے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، میں فلاں ملک میں گیا، وہاں ساری سیر سور کی کر کے واپس آ گیا. کسی کو اٹھ کے صبح وہ بتائے، کوئی بھی بندہ اس نے کہنا ٹھیک ہے خواب ہی سی، یہ کہڑی گل ہے، ہر جلی گل ہے. انہوں نے کہا بھی ساری رات میں انی جگہ تو پھر کے آ گیا، جنگلات پھرے، امریکہ پھریا، برطانیہ ویکھ آیا، یورپ ویکھ آیا. کوئی خوش نصیب ہوئے تو یہ کہہ دے میں مدینہ ویکھ آیا، مدینہ ویکھ. اب یہ باتیں کوئی کر دے تو صبح کہے کہ میں بستر پہ تھا بستر پہ، جب صبح اٹھا تو اپنے بستر پہ تھا. اب کوئی بھی عقل مند بندہ یہ انکار نہیں کرے گا کہ بھائی خواب میں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. خواب میں امریکہ جاؤ، برطانیہ جاؤ، لندن جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، خواب میں کون سا روک سکتا ہے آپ کو؟ خواب میں کیا روک ٹوک ہے؟ کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا.
لیکن دیکھیے جب سید عالم علیہ السلام نے خبر دی، کفار کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا کہ میں معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، لوگ جو کافر تھے انہوں نے مذاق اڑایا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو اس واقعے کو سن کے مرتد ہو گئے۔ اب مجھے آپ بتائیے اگر صرف خواب کا معاملہ ہوتا تو کافر مان نہ لیتے؟ انہوں نے کہنا تو ٹھیک ہے بھائی خواب آ سکتا ہے، خواب میں کون سی حرج ہے؟ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی تصدیق کر دیتے، لیکن حضور سید عالم علیہ السلام نے جب بتلایا انہوں نے انکار کیا، تو یہ بات اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رات کے ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں بھی گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ بھی گیا، اللہ کا دیدار کر کے واپس بھی آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو رات کا وہی لمحہ گزر رہا تھا، میرا بستر بھی گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور میرا جو پانی تھا وہ بھی ہل رہا تھا۔ یہ حضور سید عالم علیہ السلام نے بتایا کہ میں جسمانی طور پہ گیا۔ اور پھر دیکھیے کوئی بندہ بھی خواب کا انکار نہیں کرتا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جسمانی ہوئی۔ پھر اس معراج کے 3 حصے ہیں، سب سے پہلا ہے اسرا، دوسرا ہے معراج، تیسرا ہے عروج۔ اب ان تینوں کے حوالے سے سمجھیے، جی اسرا ہے نا، اسرا یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ اس آیت سے ثابت ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے کہ حضور مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے تھے، حضور معراج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے معراج، کہ حضور علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جانا، یعنی عرشوں تک جانا، یہ ہے معراج، اور یہ خبر مشہورہ سے ثابت ہے۔ یعنی ایسی حدیث ہیں کہ جو مشہور ہیں، اور حدیث مشہورہ کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس بات کا انکار کرے کہ حضور علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک نہیں گئے، وہ بندہ گمراہ ہے۔ اور جو اس چیز کا انکار کرے عروج کا، یعنی حضور علیہ السلام جنت و دوزخ کا ملاحظہ نہیں کیا، اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو وہ خطا کار ہے، وہ خاطی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار بھی کیا، جنت کو بھی ملاحظہ کیا اور جہنم کو بھی ملاحظہ کیا، اور اس پر کئی حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے ان 3 حصوں کے اندر 3 طرح کے مسئلے، یعنی پہلی اسرا کا، حضور کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جانے کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور تیسری اللہ کے دیدار کرنے والے کا انکار کرنے والا خطا کار ہے، وہ خطا پر ہے۔ اب دیکھیے یہاں لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام اگر معراج کی رات روح اور جسم کے ساتھ گئے ہیں تو پھر آپ وہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کریں گے؟ کہ حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ معراج کے بارے میں بتائیے، تو آپ فرمانے لگے کانت رؤیۃ صالحۃ، آپ نے فرمایا وہ بہت اچھا خواب تھا، وہاں پہ لفظ کیا فرمایا؟ رویا۔ اب یہاں پہ مفتی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ فرمانے لگے بھائی امیر معاویہ نے کیا فرمایا؟ کانت رؤیا صالحہ، کہ وہ ایک اچھا خواب تھا، یہاں پہ لفظ کیا بولے؟ رویا۔ رویا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی اصل میں اس کا اصل اور حقیقی معنی یہ ہوتا ہے رویت کا کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، مجازی معنی ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی خواب میں دیکھنا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اچھا خواب دیکھا، بلکہ وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اچھی آنکھوں کے ساتھ، اپنی پیاری آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، روح اور جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث پاک اس پہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ معراج کے بارے میں بتائیے، تو آپ فرمانے لگی کہ حضور علیہ السلام کا جسم معراج کی رات مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بھی علامہ تفتزانی نے 3 جواب دیے۔ آپ فرمانے لگے پہلا جواب تو یہ کہ حضرت عائشہ کے لفظ سنیے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تھے نا، کائنات والوں کو تو پتہ چلا ہی نہیں، ایک لمحہ گزرا تھا، ایک لمحہ، اس لمحے کے اندر حضور کروڑوں ہزاروں اربوں سالوں کا سفر طے کر کے واپس آ گئے، رات وہیں رکی رہی، سورج اور چاند وہیں رکے رہے، سارے معاملات وہیں رہے، ایک لمحہ بھی بدلا نہیں، اور حضور علیہ السلام ساری کی ساری سیر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہاں ایک مثال سے سمجھیے، حدیث پاک کے مفہوم بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ ایک لمحے میں کیا سے کیا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، آصف بن برخیہ مرید ہیں،
امتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے. قرآن کہتا ہے کہ جب تخت بلقیس لانے کا معاملہ ہوا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بلقیس پہنچنے والی ہے، تو حضرت سلیمان نے کہا ہم اپنی طاقت سے دکھائیں گے کہ ہم کوئی عام بادشاہ نہیں، دنیا پہ سلطنت کرنے والے ہیں، پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلطان اور بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس تخت پہ وہ اپنی سلطنت میں براجمان ہوا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی، وہ تخت اسے یہاں بھی میسر ہو. کون ہے جو جلد از جلد وہ تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک جن بولا، خبیث جن بولا، اس نے کہا آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لا دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس سے بھی طاقتور یہاں موجود ہے، تو پوچھا اس سے بھی جو جلدی لانے والا ہے وہ بولے. اب کہتے کتاب کا علم رکھنے والا اللہ کا ولی بولا، نبی کی بات نہیں، اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، اس نے کیا کہا؟ میں لے کے آؤں گا. لے کے کتنی دیر میں آؤں گا؟ فرمایا صرف آپ ایک پلک جھپکیں گے، تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. اللہ ایک پلک جھپکنے کے لمحے کے اندر میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا. اب دیکھیے 1 مہینے کا سفر ہے جانے کا، 1 مہینے کا سفر ہے واپس آنے کا، اور پھر جانا خالی ہاتھ ہے، واپس لے کے تخت آنا ہے، اور تخت بھی چھوٹا نہیں، 70 گز لمبا، 70 گز چوڑا، اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا وزنی ہے. اور پھر ایک لمحے کے اندر لے کے آنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حضرت آصف بن برخیا گئے، تخت لے کے واپس آ گئے. حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی تو جبکہ تخت سامنے بیٹھا تھا، تخت سامنے پڑا تھا. یہ طاقت اور شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کی، جو ان کی امتی ہے اور ان کا امتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا علم رکھنے والا ہے. اس نبی کی طاقت اور ان کی قدرت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں، جن کے پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس نبی کی شان اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ تو صرف یہ بات کرتے ہیں ہو نہیں سکتا. میں نے کبھی ایک لمحے میں تخت اٹھا کے اللہ کا ولی لا سکتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام صرف آگ جھپکی ہے، وہاں اتنے لمحے کے اندر اتنا کام ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ معراج بھی حضور کو کروا سکتا ہے، وہ یہ طاقتیں بھی عطا فرما سکتا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کے 3 معنی مانے انہوں نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی نے مفہوم بیان کیے. پہلا کیا؟ انہوں نے فرمایا بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، حضرت عائشہ بھی صحیح فرما رہی ہیں کہ حضور کا جسم مجھ سے جدا ہی نہیں ہوا، یعنی حضور گئے آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو گئے اور آئے واپس مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور دوسرا معنی یہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا دوسرا مطلب یہ تھا، یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرمانا چاہتی ہے کہ ان کا جسم ان کی روح سے جدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ روح اور جسم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گئے تھے. پھر تیسرا تحقیقی جواب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی جب حضور کو معراج جسمانی ہوئی ہے. اب حضور کو 1 مرتبہ معراج نہیں ہوئی، 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 34 مرتبہ. وہ میں تو کہا کرتا ہوں نا، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، وہ کہتا ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر رات یعنی ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے. شری شان تو یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا ہے، ملک خادمان سرائے محمد. ان کی شان تو یہ ہے. اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. جب حضور کو معراج جسمانی ہوئی 33 مرتبہ خواب میں ہوئی اور 1 مرتبہ حقیقت میں ہوئی روح اور جسم کے ساتھ. حضرت عائشہ کی عمر ہے 3 سال جب حضور کو معراج جسمانی ہوئی. 3 سال میں نہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ثابت اس وقت بعض روایتوں میں ہوا ہے، بعض میں کہ نہیں ہوا. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ بھی نہیں آئی، وہ ہجرت مدینہ کے بعد آئی ہیں. ہجرت مدینہ سے پہلے معراج جسمانی ہو رہی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں حضرت عائشہ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ حضور سید عالم علیہ السلام کا جسم مجھ سے جدا نہیں ہوا؟ وہ انہوں نے جس معراج کی خبر دی ہے وہ معراج خواب والی، کہ حضور کو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی. اور جو یہ موضوع چل رہا ہے جس معراج کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور جو حدیثوں میں آئی ہے، وہ معراج جسمانی تھی اور وہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی تھی یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. اور پھر حضور سید عالم علیہ السلام ایک رات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس بھی آ گئے۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں صرف عقیدے کے لحاظ سے کہ ہمیں معراج کے لحاظ سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اس کا ثابت کیا اور آپ کے سامنے عقیدے کی بات عرض کی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت اور بھی عرض کروں گا۔ آخر میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کے دن قریب آ گئے ہیں، بالکل قریب ہیں، باقی معاملات سارے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ پہلی بات تو میں یہاں یہی عرض کروں گا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دعوت اسلامی والی غیر سیاسی تحریک ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک عالم کا، ایک طالب علم کا جو دین سے وابستہ ہے، ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہر بات انہیں بتائے، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ آفس کی کوئی بات اپنے مینیجر کو نہیں بتائیں گے، جو بتانے والی ہے نا تو مینیجر آپ کو نکال دے گا، اس نے کہا تیری ضرورت نہیں۔ اسی لیے اگر ہم آپ کو حق کی بات نہیں نہ بتائیں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ ہم سے منصب چھین لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ تو اس لیے اس منصب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کو ہر بات سے آگاہ کریں۔ اب دیکھیے سوال کرتے ہیں لوگ، میں صرف سمپل سی بات کروں گا، کوئی زیادہ لمبی وضاحت نہیں، صرف اتنی سی بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ الیکشن جس طرح بھی ہوتے ہیں، سلیکشن ہو یا الیکشن ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، جس طرح بھی ہوتے ہیں، ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک بات میں صرف عرض کروں گا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے جن کو رہنما بنایا ہے نا، جن کو اپنی دنیا کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، آپ نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے جو ہے وہ ہمارا رہنما چنا ہے، ہمارا سردار چنا ہے، ہم بھی یہی فوقیت دیتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخص کو اپنا سردار بنائیں، جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے سردار بنایا اسی کو اپنی دنیا کے لیے سردار بنائیں۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی گواہی اس شخص کو دینی ہے، ووٹ کا مطلب گواہی ہے، آپ نے اپنی گواہی اور ووٹ اس شخص کو دینا ہے جس کی طرف علماء ہیں، بس اتنی سی بات کروں گا، جس کی طرف علماء ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دین کا رہنما کن کو بنایا؟ علماء کو بنایا۔ آگے کیا ہونا ہے، کس نے کیا بننا ہے، کس نے کیا بننا ہے، یہ سارا کچھ اوپر والوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کا کیا معاملہ ہے، آپ اپنے حد تک رہیں کہ آپ نے گواہی کس شخص کے بارے میں دینی، کل قیامت دن پوچھا جانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ظالم کے حق میں گواہی دی یا مظلوم کے حق میں گواہی دی یا انصاف پسند کے حق میں گواہی دی، یہ ہم سے سوال ہونا ہے۔ جو بندہ اس کا جواب صحیح دے سکے گا اس کو آپ، جس کو ووٹ دے کے، جس کو گواہی دے کے آپ اچھا جواب دے سکیں گے نا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کا نام لے سکیں گے، اسی کو آپ نے ووٹ دینا، یہ آپ پہ چھوڑ دیا میں نے۔